سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ طاہر اشرفی صاحب۔ جی علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ اچھا علامہ صاحب، پچھلے دنوں جب آپ لاسٹ ٹائم ہمارے پاس آئے تب سعودی عرب کے انویسٹمنٹ منسٹر ہمارے پاکستان آئے تھے اور انہوں نے آ کر بھاری سرمایہ کاری کا اعلان کیا، اور اس کے بعد پھر ہمارے وزیر اعظم بھی گئے سعودی عرب اور وہاں پر جا کر بھی بھاری سرمایہ کاری کا دوبارہ سے وعدہ کیا گیا۔ تو یہ ایک ماہ کے اندر اتنی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تو ذرا اس کو ہائی لائٹ کریں ہمارے ویورز کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہمارا پاکستان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت قوت اور طاقت رکھی ہے۔ ہم وسائل سے مالا مال ملک ہیں، بدقسمتی ہے ہم اپنے آپ کو خود ہی نہیں پہچانتے۔ پاکستان زراعت کے اعتبار سے بہت قوی ملک ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے زمینی، جسے آپ کہتے ہیں معدنیات، اس میں بڑا مالا مال کیا ہے۔ پھر ہم محنتی قوم ہیں۔ تو ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم کام کرنے والے بن جائیں۔ اگر ہم کام کرنے والے بن جائیں تو آپ کو کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر آپ کی جو موجودہ قیادت ہے، جس میں ہمارے وزیر اعظم، ہمارے آرمی چیف اور پریزیڈنٹ، 3 بڑے منصب ہیں۔ ہمارے آرمی چیف نے اپنے ویژن اور سوچ کے مطابق جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے SIFC بنائی۔ SIFC پاکستان میں انویسٹمنٹ کا وہ دروازہ ہے کہ آج سے 5 سال 10 سال بعد آپ چلنے دیں، جو اس وقت صورتحال ہے، انشاءاللہ پاکستان جو ہے لوگوں کو دینے والا ملک بنے گا انشاءاللہ۔ شہباز شریف صاحب، ہمارے آرمی چیف جنرل سید حافظ عاصم منیر صاحب، انہوں نے جب پچھلی PDM کی حکومت تھی، جب یہ SIFC بنی، تو اپنا پاکستان کی 76 سالہ جو ہماری تاریخ تھی نا، اس کے برعکس ایک ماٹو بنایا۔ وہ ماٹو تھا کہ امداد نہیں، تجارت، یعنی ایڈ نہیں، ٹریڈ۔ سرمایہ کاری کریں بھائی، ہم امداد لینے نہیں آئے۔ آپ ہمارے ملک میں آئیں، ہمارے ملک کے وسائل کو دیکھیں، ہمارے ملک کی جو ہے اندر جو اللہ نے ہمیں دیا وہ دیکھیں اور سرمایہ کاری کریں۔ یہی سوچ اور فکر جو ہے وہ سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کی ہے۔ ویژن 2030 یہی ہے کہ معاشی استحکام، معاشی ترقی۔ آپ کے گھر میں اگر بھوک ہوگی تو آپ جتنے بھی طاقتور ہوں آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا یہ جو سوچ آئی ہماری، جو یہ ایک ویژن آیا پاکستان کی قیادت کا، اس کو عرب اسلامی ممالک میں ویلکم کیا گیا۔ ایون کہ جب کیئر ٹیکر حکومت تھی، آپ دیکھیں کہ کویت، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، قطر، اس وقت بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ دیکھتے تھے، دورہ بھی ہوا جس میں کاکڑ صاحب بھی گئے، کویت بھی گئے، امارات بھی گئے، سعودی عرب بھی گئے۔ اب جو ہے وہ سمجھ لیں، وہ جو SIFC PDM کی حکومت کے وقت آپ نے قائم کی تھی، اور وہ ایک جو پودا لگایا تھا، اب اس کے ساتھ پھل لگنا شروع ہو گیا ہے۔ اور وہ میں بڑا چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے 6 ماہ میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آپ کی سرمایہ کاری آپ دیکھ رہے ہیں، 2 سے 2.5 ارب، اب 3 ارب قطر نے کہا ہے، اس طرح یہ تقریباً 8 سے 10 ارب ڈالر پر آپ کو نظر آئے گی اس سال انشاءاللہ۔ جب 2025 میں ہم یہاں بیٹھے ہوں گے تو ہم یہ بات کر رہے ہوں گے کہ پاکستان کے اندر 10 ارب ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری ہمارے دوست اسلامی ممالک، عرب ممالک، یہ چین کو ابھی میں نے شامل نہیں کیا ہے، چین، روس، سب متوجہ ہیں۔ اور اوورسیز پاکستانی، میں یہ آج آپ کو بتاؤں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ دنیا کو نظر نہیں آ رہا کہ ارامکو نے آگے پاکستان کے اندر لاہور میں، اسلام آباد میں، اور اگلے مہینے 1 میں 2 جگہ اور ارامکو نے جو ہے وہ اپنا یہاں پٹرول پمپ کھول دیے۔ یہ دنیا دیکھ نہیں رہی، دنیا کو نظر آ رہا ہے۔ اس لیے پاکستان کی طرف اس وقت انویسٹر جو ہے اور انویسٹمنٹ کرنے والے سرمایہ کار جو ہیں، ان کی توجہ پاکستان کی طرف ہے اور وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں۔
ہمیں اپنے ماحول کو بہتر کرنا ہے. آپ معاشی استحکام آپ کا سیاسی استحکام کے ساتھ ہے, آپ کی قیادت مخلص ہے, وہ آپ کے آرمی چیف ہیں, وہ آپ کے پرائم منسٹر ہے, وہ آپ کے پریزیڈنٹ ہے, ان سب کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری آئے. اور وہ جو کہا جاتا تھا ہر وقت پاکستان تو مانگنے جاتا ہے, جنرل عاصم منیر صاحب, میاں شہباز شریف صاحب نے اس کو بدل دیا ہے, اور اس کو امداد, وہ جسے کہتے ہیں ایڈ نہیں ٹریڈ, یہاں امداد کی بجائے تجارت سرمایہ کاری. اب اس ماٹو کو لے کے ہمیں آگے بڑھنا ہے, اور یہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ. اور آپ کی جو عزت و آبرو اور احترام ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ دن بدن اس میں اضافہ ہوگا. اچھا, تو علامہ صاحب ہوتا یہ ہے کہ جب بھی پاکستان میں کوئی ایسی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہوتی ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے پراپر ایک وارفیئر اور پروپیگنڈا مہم کا آغاز کیا جاتا ہے, جس میں ہمارے دوست ممالک سے تعلقات کو کبھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے. پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سیاسی جماعت کے لیڈران نے بڑے عجیب و غریب الزامات کیے جب محمد بن سلمان صاحب پاکستان آ رہے تھے. تو یہ جو پورا مقصد ہے ان کیمپینز کا وہ کیا ہے, اور ان کا آپ کے خیال سے ان کا اوریجنیٹر کون ہے؟ وہ تو وہی قوتیں ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان بکھاری بنا رہے, پاکستان میں استحکام نہ آئے, پاکستان کے اندر جو ہے عدم استحکام ہو, معاشی عدم استحکام ہو. آپ ایک بات یاد رکھیے, سعودی عرب, چین, امارات, قطر, ان کے اور پاکستان کے تعلقات کو خراب کرنے والا پاکستان کا محب وطن نہیں ہو سکتا. ہمارا جو سعودی عرب سے تعلق ہے وہ ایمان اور عقیدے کا تعلق ہے. ہمارا ان سے تعلق ڈپلومیسی کا یا بھائی چارے کا نہیں ہے. وہاں ہمارا مرکز ہے, حرمین شریفین ہے, ہماری جان مال عزت آبرو سب اس پر فدا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے آپ بتائیے کہ سعودی وفد یہاں آئے یا ہمارا وزیر اعظم سعودی عرب جائے, اس وقت یہ منفی پراپیگنڈا کیوں شروع ہوتا ہے؟ بالکل اسی دوران سٹارٹ ہوتا ہے, اسی ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے. اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے دوستوں کو ہم سے متنفر کیا جائے. لیکن میں یہ آپ کے پروگرام میں کہنا جا رہا ہوں کہ جو محبت اور پیار, جو عزت و احترام اس وقت عرب اسلامی دنیا کے اندر سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کے لیے ہے, میاں شہباز شریف صاحب کے لیے ہے, وہ میرا خیال ہے کہ جو پچھلے ماضی کے ہم 8-10 سال دیکھتے ہیں, یہ عزت و احترام اور وقار جو ہے وہ اس انداز کا, یہ نہیں کہ باقیوں کے لیے نہیں تھا. انہوں نے تو خان صاحب نے اتنا کچھ کیا, اس کے باوجود ان کا پاکستان کی وجہ سے اکرام کیا, لیکن یہ محبت, اکرام اور یہ جو روابط ہیں اس وقت, جو تعاون کی نہج ہے, یہ میں سمجھتا ہوں پچھلے 5-6 سال میں نہیں تھی. اچھا سر, اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی وہ پاکستان کو اپنا اتنا اہم اسٹریٹجیکل ہے کیوں سمجھتے ہیں, اس سے پہلے کیوں نہیں تھے؟ دیکھیے, پاکستان جو ہے, ہماری محبت جو حرمین شریفین یا عرب اسلامی ملکوں کے ساتھ ہے. ایک اسلامی ملک کے بادشاہ تھے, ہمارا بہت قریبی ملک ہے, شیخ زید, وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان میرا گھر ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ سعودی جو سرمایہ کاری کے وزیر آئے, انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم ایک فیملی ہیں, یہ چھوڑو 2 ارب 4 ارب عدد نہیں ہے, بھائیوں کے درمیان عدد نہیں ہوتا. جب محمد بن سلمان یہاں آئے, انہوں نے کیا کہا کہ انا سفیر الپاکستان فی المملکہ, میں پاکستان کا سفیر ہوں مملکت میں. اور شہباز شریف صاحب کی اور حافظ صاحب کی جو ایک خوبی ہے, اور ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اس سارے عمل میں آپ سمجھے کہ ایک طاقت دی ہے, کہ حافظ صاحب بھی سعودی عرب میں رہے ہیں اپنی فوج کی ڈیوٹی کے دوران, شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی سعودی عرب میں جلاوطنی میں رہے ہیں, عربی بھی ماشاءاللہ دونوں حضرات جانتے بھی ہیں. اور ایک وقار ہوتا ہے, ایک احترام ہوتا ہے. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں, مودی نے جو عرب اسلامی دنیا میں اپنا مقام بنایا ہے, وہ گردن ایسے کر کے نہیں بنایا ہے, وہ پیار سے بنایا ہے. وہ آپ دوستوں کے ساتھ گردن اوپر کر کے اور تکبر کے ساتھ تعلقات نہیں رکھ سکتے. میاں شہباز شریف صاحب میں یہ خوبی ہے کہ وہ تواضع والے ہیں, تواضع سے پیش آتے ہیں, احترام کرتے ہیں, ان کا احترام ہوتا ہے. حافظ صاحب میں بھی یہ خوبی ہے کہ وہ جو ہے تواضع کے ساتھ سمجھتے ہیں. پھر یہ دونوں عرب دنیا کو سمجھتے ہیں, اسلامی دنیا کو سمجھتے ہیں, تو اس لیے بھی اس میں تیزی آ رہی ہے. اور یہ جو بیچارے پراپیگنڈا کرنے والے ہیں, یہ تو میں ایک جملہ کہوں گا, یہ بیچارے تو اس سے آگے یہ صرف یہی کچھ کر سکتے ہیں جو یہ کر رہے ہیں, اور ان کو خبر ہو,
ان کو خبر دے دے آزاد کے ذریعے کہ تمہاری تمام سازشیں ناکام ہوں گی. انشاءاللہ پاکستان کو ترقی کرنی ہے. میاں شہباز شریف صاحب، جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب، ہمارے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، وزیر خارجہ، دیکھیں میں یہ اگر آپ اس وقت کا کریڈٹ آپ اگر وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ جو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کو نہ دے تو یہ بھی بڑا ظلم ہوگا کہ اس مہینے ڈیڑھ میں پاکستان کے اندر یہ سب کچھ جو ہوا ہے اس میں وزارت خارجہ کا بھی کردار ہے، اسے بھی شاباش ملنی چاہیے. رونے پیٹنے والے ہیں، یہ اپنا رونا پیٹنا زیادہ کریں. ان کو خبر ہونی چاہیے کہ اگلے چند ماہ چند دنوں کے اندر انشاءاللہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے اور مزید اچھی خبریں آئیں گی. یہ ایک دروازہ ہے جو کھلا ہے SIFC کے ذریعے. اب انشاءاللہ اس دروازے سے پاکستان کے لیے اچھی سے اچھی خبریں آئیں گی. تو چلیں دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کے ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں. علامہ صاحب کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں. بہت شکریہ.